خواتین عموماً اس طرح سوچتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ تو علم دین حاصل کر لیتے ہیں یا دیگر نیک اعمال کر کر ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھر گھرستی میں، بچوں میں اور دیگر کی خدمت میں اتنی مصروف رہتی ہیں کہ وہ علم دین اس قدر حاصل نہیں کر پاتی یا ویسے اعمال نہیں کر پاتی، تو وہ مردوں سے پیچھے رہ جائیں گی۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ صبح سے شام تک ایک دیوار تعمیر کریں، ٹھیک، اور آپ کو 100 روپیہ ملے گا، ٹھیک، اور دوسرے کو کہا جائے کہ تم بیٹھ کے اس کو صرف دیکھتے رہو تمہیں 200 روپیہ ملے گا، ٹھیک، تو کیا اس کے لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ یار دیکھو اس کو تو دیوار بنانے پہ لگایا ہوا ہے اور مجھے صرف بٹھایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کہے گا بھائی بہت شکریہ آپ کا نا، مجھے تو بیٹھے بیٹھائے وہ مل گیا، اس کو 100 ملا مجھے 200 مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، ہم عبادت کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہم علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک، ہم نیکی کے کام کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور عام الفاظ میں ہم بولتے ہیں جنت چاہیے ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اگر جنت آپ کو مردوں کی طرح مشقت اٹھائے بغیر ہی مل رہی ہے، اللہ اللہ، بہت بھائی آرام سے بیٹھے بیٹھے ہی لے لیں، جی، بہت خوب مفتی صاحب، ٹھیک ہے نا، آرام سے بیٹھے بیٹھے ہی لے لیں۔ جی، اب بات یہ ہے کہ علم دین کا ایک وہ حصہ ہے جس کا سیکھنا شرعاً ضروری ہے، ٹھیک، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، ٹھیک؟ فرض و واجب ضروری ہے، سنت اس سے نیچے آ جاتا ہے۔ اتنا حصہ تو ہر خاتون کو سیکھنا ہی چاہیے، ٹھیک، لازمی ہے نا، لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے مسائل یہ سیکھے، تو اتنا حصہ سیکھ لے تو کافی۔ اب رہا یہ کہ بالکل مردوں کی طرح وہ سارے ہی کام کہ جو مرد کرتے ہیں وہ عورتیں کریں، کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ تو بھئی جنت اگر آپ کو گھر بیٹھے سکون سے مل رہی ہے تو آپ مردوں کی طرح کیوں مشقت اٹھاتی؟ ٹھیک، اب گھر بیٹھے جنت کیسے ملے گی؟ جی، یہ سوال، یہ سوال ہے۔ ٹھیک، تو اس کا میں آسان سا نسخہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارک ہے، غالباً مسلم شریف کی ہے، اور جنت بھی کیسی، آپ اس حدیث مبارک کا جو آخری الفاظ ہے نا وہ سنیے گا۔ ٹھیک، آپ جو ہے مثال کے طور پہ اگر میں بہت زیادہ نمازیں پڑھوں تو مجھے جنت کے جو نماز والا دروازہ ہے باب الصلاۃ، ٹھیک، اس سے کہا جائے گا کہ آ جائیے، ٹھیک، ٹھیک، جو عمل کیا اسی دروازے سے مجھے بلا لیا جائے گا۔ لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، شرم و حیا کی حفاظت کرے، جی، اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، ٹھیک، 3 کام، جی، 5 نمازیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت اور شوہر کو خوش رکھے، فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے اس کو ندا کی جائے گی کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہت خوب، اللہ اللہ، اللہ کی رحمت پہ قربان جائیے۔ ٹھیک ہے، جی، تو بھائی آپ کو کیا شوق ہے کہ آپ بولے کہ نہیں جناب میں نے وہ تختوں پہ چڑھ کے دیواری بنانی ہے ٹھیک ہے، اور سارا دن میں نے مشقت ہی کرنی ہے اور میں نے وہ وزن ہی اٹھانا ہے اور میں نے ٹھک ٹھک کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو کرسی پہ بیٹھے بٹھائے شام کو 200 روپے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کو محنت کر کے 100 روپے ملتے تو 200 روپے لے لو آرام سے۔ ٹھیک، تو اسی طریقے سے مرد علم دین سیکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، تو ان کو اس کے اعتبار سے اجر ہے، ثواب ہے، جزا ہے۔ لیکن خواتین کو خدا نہیں پیدا کیا نا، ٹھیک، تو خدا جانتے ہیں کہ ان کے بدن میں کمزوری ہے، مردوں کی بنسبت جسمانی طاقت ان میں کم ہے، دیگر عوارض اس کے ساتھ لاحق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا یوں کہہ لیں کہ ایک پیکٹ آف اسپیشل پیکج، ڈیڈز جو ہے نا، ایک پیکج جو ہے نا وہ اس کو عطا فرما دیا کہ یہ 3 کام ہیں، لہذا نماز پڑھے، شرم و حیا کی حفاظت کریں، جی، شوہر کو جو ہے نا وہ ہر جائز کام کے اندر خوش رکھیں، جی، 8 دروازوں سے جنت میں چلیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو لہذا یہ حسرت کرنے کی حاجت نہیں، ضروری علم دین سیکھنا چاہیے۔